اس پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین لائیو کالر ہیں ہمارے ساتھ شاہ جہاں صاحب لاہور سے. جی السلام علیکم. جی پہلا کوشچن میرا یہ ہے کہ انڈیا چاہتا ہے کہ اسٹیٹس کو کی پوزیشن جو سی سچویشن وہ قائم رہے. پاکستان چاہتا ہے کہ اسٹیٹس کو کی پوزیشن جو سی ہے وہ کسی بھی طریقے سے ختم ہو. ٹھیک ہے. کرنٹ سچویشن میں دیکھا جائے تو انڈیا کا پلڑا کافی بھاری ہے, اس کے پاس کافی زیادہ پوائنٹس ہیں, بہت سی چیزوں کے اوپر وہ بات چیت میں بھی کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا طریقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پاکستان انڈیا سے یعنی کہ اسٹیٹس کو کی پوزیشن سے باہر آ سکے؟ پہلا کوشچن. دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ جب بھی کوئی مذاکرات کی بات شروع ہوتی ہے تو ہمارے بارڈرز کے اوپر انڈیا کی طرف سے اچانک ہی گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے جس کی کچھ سمجھ نہیں آتی ہے. تو ابھی بھی آپ دیکھیں گے جیسی مذاکرات کی بات شروع ہوئی ہے, نیگوشیشن شروع ہوئے ہیں, تو بارڈر کے اوپر گڑبڑ شروع ہو گئی ہے. تھینک یو جی. تھینک یو. بات یہ جی کہ کیسے انڈیا کو کمپیل کیا جائے ٹو کنسیڈ ٹو آر ڈیمانڈس. کمپیل تو میں نے ابھی کہا کر نہیں سکتے. کمپیل آپ نہیں کر سکتے, بات چیت کے ساتھ ہی آپ کچھ نہ کچھ لے سکتے ہیں اور کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. کیا دینا پڑے گا؟ آپ کو کشمیر کے اوپر جو یو این ریزولوشنز ہیں اس کو بھولنا پڑے گا. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک یہ کہ آپ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے, نہ دنیا آپ کے ساتھ ہے نہ آپ کے پاس طاقت ہے اس کو کروانے کی. اور تیسری بات یہ کہ کشمیری نہیں چاہتے کہ وہ آپ کا حصہ بنے. یہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ہو سکتا ہے ایک وقت تھا جب وہ چاہتے تھے, مگر بہت کچھ ہو چکا ہے, اب وہ نہیں چاہتے. اس لیے اس وجہ سے وی ہیو ٹو اسٹارٹ ٹاکنگ اور وہاں آ کے سیٹلمنٹ کریں جہاں کشمیریوں کو ایکسیپٹیبل ہو. اسی طریقے کے ساتھ پانی کا مسئلہ, پانی کے اوپر بھی ابھی تک انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ برقرار ہے. ایک مسئلہ ہوا تھا بغلیار ڈیم کے اوپر, ہندوستان بات ماننے سے انکار کر رہا تھا. سال ڈیڑھ سال ہم ان کو سمجھاتے رہے, انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. پھر ایک میکنزم تھا, اس میکنزم کو استعمال کیا گیا, ورلڈ بینک کو انوالو کیا گیا, ورلڈ بینک کا فیصلہ آیا. ورلڈ بینک کا فیصلہ کچھ حد تک ہمارے حق میں تھا, کچھ حد تک ہمارے خلاف تھا. کیا تھا فیصلہ کہ جی وہ جو ریزروار بن رہا ہے اس کا 1.5 میٹر اس کی لینتھ جو ہے, اس کی جو ہائٹ ہے وہ کم کر دی جائے. اس سے زیادہ کوئی سبسٹینشل بات نہیں ملی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ برقرار ہے. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو آگے چیزیں ہندوستان کرنے جا رہا ہے وہاں ایسی کوئی چیز نہ ہو جائے جس کے ساتھ پھر آگے پرابلمز آ جائیں. تو یہ بات چیت کے ساتھ ہی ہوگی نا, اور جب بات چیت فیل ہو جائے گی تو پھر انسٹیٹیوشنل میکنزمز تھرڈ پارٹی کے انسٹیٹیوشنل میکنزمز کو انوالو کیا جا سکتا ہے. آج کل کے زمانے میں ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ہے وہ قانون اور پالیٹکس کے ذریعے کی جاتی ہے, فورس کے ذریعے نہیں. ایون امریکہ فورس کے ذریعے نہیں کروا پا رہا. آپ نے دیکھ لیا افغانستان میں کیا ہو رہا ہے. سپر پاورز ایک حد تک کر سکتے تھے, اب وہ بھی نہیں کر سکتے, اور ہم تو سپر پاور بھی نہیں ہیں, ہم تو سیلف ریلائنٹ بھی نہیں ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے ان باتوں کو. ہمارے ہاں غربت بڑھ رہی ہے, ہمارے ہاں امپلائمنٹ نہیں مل رہی لوگوں کو, ہر قسم کے پرابلمز آ رہے ہیں, اور ہم بات کرتے ہیں کسی اور چیز کی. ہمیں بھی سوچنا چاہیے اس کے بارے میں. شیٹی صاحب ہمارے ساتھ سجاد صاحب ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم. نجم سید صاحب آپ کو بھی اور سب سننے والوں کو السلام علیکم. سوال دو کروں گا چھوٹے چھوٹے. ایک تو یہ ہے کہ پچھلے 63 سال سے انڈیا کو عادت پڑ چکی ہے اپنے مطابق بات کرنے کی اور اپنے ہی مطابق آگے بات کو لے کے چلنے کی. دوسرا یہ ہے کہ کشمیر تو آنے سے دور نظر آ رہا ہے, آنے سے رہا نہیں کہوں گا لیکن دور نظر آ رہا ہے. کشمیر لیتے لیتے پانی ہم سے نکل گیا جناب. اب پانی کیسے لیں؟ منگلا کی صورتحال زیرو پہ آ گئی ہے لیول اس کا. تھینک یو. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیتے لیتے دینا پڑ جا رہا ہے. تو پھر کیا آپ اس کا کیا کنکلوژن کیا ہے پھر کہ وہ کام کریں جہاں کچھ مل بھی جائے. آپ نے 60 ایئرز, یہی تو میں کہہ رہا ہوں اس وقت سے, کہ آپ نے ایک پالیسی اختیار کر کے ٹرائی کر کے دیکھ لی, نہیں کامیاب ہو رہی, اور دن بدن آپ کا اور ہندوستان کا جو ڈسٹنس ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. دنیا گلوبلی ہندوستان کی طرف جا رہی ہے, آپ آئسولیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. تو کس 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 بیسس کے اوپر آپ کچھ لینے جائیں گے ہندوستان سے؟ تو یہ آپ کو بھی اپنی جو یور اون اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ نہ ہو کہ لیتے لیتے اور دینا پڑ جائے. آدھا ملک تو چلا گیا آلریڈی. کشمیر ہم بننا نہیں چاہتا پاکستان کا حصہ, اب پانی کے اوپر پرابلم شروع ہو گئے. تو یہ ہماری سکسیسفل فارن پالیسی رہی ہے یا فیلڈ فارن پالیسی رہی ہے؟ یہ سوال ہمیں پوچھنے چاہیے. مگر امید کہاں ہے؟ امید یہ ہے کہ یہ ہمارے سیاستدان جتنے بھی برے ہیں, گندے ہیں, کرپٹ ہیں, جو بھی ہیں, مگر کم از کم اس چیز کے اوپر وہ اب اتفاق کرتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ اور کوئی راستہ نہیں ہے, ہمیں امن کے ساتھ ہی اگر کچھ مل سکتا ہے تو امن کے راستے سے ملے گا, لڑائی جھگڑے اور جہاد کے راستے سے نہیں ملے گا.
سیٹھی صاحب یہ ایک SMS ہمارے دوست نے کیا ہے, محمد عمر ہیں, انہوں نے کہا کہ حافظ سعید کے حوالے سے انڈیا ہمیشہ بات کرتا ہے, تو سیٹھی صاحب کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ حافظ سعید صاحب کا بھی موقف سننا جانا چاہیے؟ یہ بہت اہم سوال ہے, اچھا سوال ہے, ضرور نیسیسری سوال ہے. حافظ سعید صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں, تو ان کی ذات کی بات نہیں کرنی چاہیے, جس سوچ کو وہ ریپرزینٹ کرنے ہیں اس کی بات کرنی چاہیے. وہ محب الوطن ہے, مگر کیا میں محب الوطن نہیں ہوں اگر میں ان سے ڈس ایگری کروں, یا منیب ان سے ڈس ایگری کرے, یا کوئی اور ان سے ڈس ایگری کرے؟ ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے ان کی سوچ کی پالیسیز اب تک اختیار کر رکھی, اور جس کا نتیجہ آپ کے سامنے. اب دو راستے ہیں آپ کے لیے, یا ان پالیسیز کو بڑھاتے چلیں اس سٹیج پہ جب کہ ایک نیوکلیئر جنگ ہو جائے, یا آپ ان پالیسیز کو روکیں. اب مشرف نے دونوں پالیسیز ٹرائی کر کے دیکھ لی. شروع میں جب مشرف صاحب آئے تو انہوں نے جہاد اور اس سوچ کو ایکسٹینڈ کیا, کارگل سے شروع کیا اور آگرہ تک لے گئے, لڑائی جھگڑے کی سوچ اور جہاد کی سوچ اور ہندوستان کو کمزور کرنے کی سوچ وایا دس فارم آف ملیٹنسی. تو کچھ نہیں ملا. پھر مشرف نے 2003 میں اپنے رخ بدلا, اور رخ بدلتے بدلتے معاملہ آگے چلایا. وہی معاملہ جو نواز شریف صاحب چلانا چاہ رہے تھے, یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں, اور وہی جو بے نظیر. تو ہماری فوج میں بھی یہ احساس ہے کہ اب جنگ کے ساتھ کچھ نہیں ملے گا. تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ حافظ سعید صاحب کی سوچ ایک زمانے میں اٹ واز ورتھ ٹرائنگ دیٹ, ہم نے ٹرائی کر لی, وہ نہیں سکسیسفل ہوئی, بہت کچھ گوا دیا اس سے. اب ضرور یہ کہ کیا ہمیں بالکل ریپ کر دینا چاہیے یا نہیں, نہ کریں, مت کریں, ان کا حق ہے اپنی سوچ کے اوپر خیال کا اظہار کرنے کا, کریں, مگر ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس کے ساتھ آپ کی ریاست, آپ کے ملک کو نقصان ہو جائے. تو حافظ سعید صاحب کی ایک سوچ برقرار ہے, وہ ابھی بھی کل پرسوں انہوں نے ایک انٹرویو دی, بالکل کریں, مگر اس کا اثر ہمارے فورن پالیسی کے اوپر نہیں ہونا چاہیے, اور اگر ہو تو اچھا اثر ہونا چاہیے, برا اثر نہیں ہونا چاہیے, اور یہ پریکٹس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ چلے گا. سر صاحب ایک سوال ہے, میں رانا طلحہ صاحب ہیں لاہور سے, انہوں نے کہا کہ ڈونٹ یو تھنک کہ واٹر کرائسس جو ہے بٹوین انڈیا اور پاکستان دیٹ ول لیڈ ٹو انادر وار بٹوین دی ٹو کنٹریز؟ دیکھیے, ابھی آپ اگر ہمارے جو واٹر کے کمشنر ہیں جماعت علی شاہ صاحب, ان کی اگر آپ باتیں سنیں تو وہ کہتے ہیں ابھی تک کوئی واٹر کی کرائسس نہیں ہوئی. یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں, مگر ابھی تک ہندوستان نے کوئی پانی چوری نہیں کیا, بالکل ابھی تک نہیں ہوا, ایسا کچھ نہیں ہوا. ہاں آگے ہو سکتا ہے کہ نہیں, آگے جو پلانز بنا رہے ہیں اس سے بالکل ہو سکتا ہے. اس لیے اب ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور اب تو ایک اور نیا سلسلہ بھی کھڑا ہو چکا ہے. پہلے ہم ہندوستان کے ساتھ بات کرتے تھے پانی کی, اب وہ جو ہندوستان میں جو کشمیری ہیں وہ کہتے ہیں, ہندوستان کو کہتے ہیں, ارے بھائی آپ کون ہوتے ہیں پاکستان کے ساتھ بات کرنے والے, یہ تو پانی ہمارا ہے, ہم بھی اس بات میں بیٹھیں گے, ہمیں بھی اس پانی کا فائدہ ہونا چاہیے. تو اب پہلے ہم 2 بات کرنے والے تھے, اب ہم 3 ہو گئے ہیں, کل کو آزاد کشمیر کے لوگ بھی کہیں گے ہمیں بھی انکلوڈ کیا جائے. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ سنجیدہ معاملے بنتے جا رہے ہیں, جتنی جلدی ہم اس کو حل کر سکیں اتنا بہتر ہے. سیٹھی صاحب ہمارے ساتھ کالر ہیں, ٹائم بڑا کم رہ گیا. ڈاکٹر ایوب ہیں گجرانوالہ سے. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. جی سیٹھ صاحب. ڈاکٹر صاحب جی سیٹھ صاحب, یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, بڑی مشکل سے میری کال ملی ہے آپ سے آج. ایک تو سارے چینلوں سے آپ کا پروگرام بیلنس ہے. جی سوال سے مجھے یہ ہے کہ کوئی بھی بیلنس نہیں کر رہا, کوئی وہ ادھر سوال کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ میرا یہ ہے کہ پاکستان سے ہمارا کوئی رخ ہی نہیں متعین ہو سکا, اور یہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, یہ یعنی فوج ہمیں کبھی کدھر لے جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب فوج پہ گرج رہے ہیں, دراصل فوج بھی ہمارا حصہ ہے, فوج بھی محب الوطن ہے, انہوں نے بھی بڑی سیکریفائسز دی ہیں. ڈاکٹر صاحب ڈونٹ فرگیٹ, بڑی سیکریفائسز آپ کی فوج نے دی ہیں, مگر ہاں یہ جو فوج کا مسئلہ ہے اور سول ملٹری ریلیشنز اور پاکستان کی فارن پالیسی, آج تک ہماری فوج اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہماری فارن پالیسی چلاتی رہی ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میں آپ سے ہماری فوج سے یہ سوال کرتا ہوں, اپنی عوام سے یہ کرتا ہوں, کیا وہ فارن پالیسی کامیاب رہی ہے یا نہیں؟ اور اگر رہی ہے تو چلاتے رہیں, اور اگر نہیں رہی تو اس کو تبدیل کیجیے. اور تبدیل کون کرے گا؟ سویلینز کریں گے. اور میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, سویلینز میں اب کنسنسس آ رہا ہے کہ شاید اس پالیسی میں تبدیلی کی ضرورت ہے. سوال یہ ہے کیا فوج میں بھی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے؟ میں کہتا ہوں مشرف کے دوران یہ تھی, میں سمجھتا ہوں آگے بھی یہ ہے, میں سمجھتا ہوں آج کے آرمی سربراہ بھی یہ سمجھتے ہیں, مگر کیا راستہ کیا ہے, کس طریقے سے یہ کرنا ہے, یہ دیکھنے والی بات ہے. سیٹھ صاحب بہت شکریہ. ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, یقینی طور پہ اس میں بہت سے سوالات ایسے ہوں گے جو آپ کے ذہنوں میں ہوں گے جو رہ گئے, انفارچونیٹلی ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم وہ نہیں کر سکے. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اس پروگرام کا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.